Assalamu alaikum. Today we will have conversation with Professor Farida Khanam on the subject the divine purpose behind human creation. تو چلیے آج اسی موضوع پر چرچا کرتے ہیں. السلام علیکم آپا، کیسے ہیں آپ؟ السلام. ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ جی آپا الحمدللہ. آپا جو آج کا ٹاپک آپ نے لیا ہے یہ ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ بہت سکولز آف تھاٹ ہے اینڈ کافی کنفیوژن ہے آپا اس پہ. تو میں سب سے پہلے تو یہی چاہوں گا کہ آپ ٹاپک کے اوپر ہی آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ واٹ از دی ڈیوائن پرپس آف دا کریشن آف دا یونیورس اینڈ آف دا مین کائنڈ، اس کے بارے میں بتائیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. کنفیوژن بہت زیادہ ہے کیونکہ دنیا میں جب آدمی رہتا ہے تو یہی دنیا ہی کے کنسرنس جو ہیں وہی سپریم بن جاتے ہیں. تو ہم شروع سے کرتے ہیں انشاءاللہ. قرآن و حدیث سے بات کلیئر ہو جاتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے بنائی یہ زمین اور اس کے اوپر لائف سپورٹ سسٹم دیا، بہت اس میں عرصہ لگا لائف سپورٹ سسٹم بنانے میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنات کو کریٹ کیا. جنات بہت طاقتور تھے، تو اسی طاقت کے ساتھ انہوں نے زمین پر خوب فساد مچایا. تو بہت زیادہ انہوں نے بلڈ شیڈ کیا، فساد کیا. تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کر دیا. معزول کا مطلب ہے کہ دنیا میں وہ پورے اختیار کے ساتھ رہتے تھے. جیسے ہوتا ہے رولر، پورے اختیار اس کو ہوتا ہے، تو اس طریقے سے رہتے تھے وہ. پھر پورا چارج جو ہے ان کو دیا گیا تھا دنیا کا، اس ارتھ کا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو یہ ثابت کیا کہ وہ اس کے ڈیزرو نہیں کرتے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کر دیا اور انسان کی تخلیق کی. تو انسان کی تخلیق کی تو اس کے بارے میں قرآن میں آیا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو یہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے بطور سلیکشن گراؤنڈ بنایا، اور سب کچھ جو ہے، ہر چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ سب کچھ ٹیسٹ کے طور پر ہے. تو ٹیسٹ کے لیے دیکھیے آزادی درکار تھی. تو آزادی اللہ تعالیٰ نے مکمل آزادی انسان کو دے دی. چاہے وہ اچھا کام کرے چاہے وہ برا کام کرے، اس کے لیے وہ آزاد ہے، کیونکہ یہی تو اس کا ٹیسٹ پیپر ہے. وہ یہی تو اللہ دیکھ رہے ہیں کہ احسن العمل یعنی بیسٹ ان کنڈکٹ کون ہے. کیونکہ جو بیسٹ ان کنڈکٹ ثابت ہوگا اسی کو اللہ تعالیٰ آخرت میں جگہ دیں گے جنت میں. تو اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے تو بہت ہی حدیث لگتی ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ کسی بزرگ کا قول ہے. جو بھی ہے، لیکن بہت ہی اس سے بہت ہی کلیئر ہوتا ہے کہ انسان کی تخلیق کا کیا مقصد ہے. تو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، پھر میں نے انسان کو پیدا کیا. تو یہ مقصد ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں جب انسان آیا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ خالق کی معرفت حاصل کرے وہ. تو خالق کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارا انتظام کیا. اس کے اندر جو ہوتا ہے کانشنس، وہ اس کے اندر ہی سب کچھ اس میں ڈال دیا تاکہ انسان جو ہے بھٹکنے نہ پائے، اپنے صراط مستقیم پر وہ چلتا رہے. تو یہی جو ہے کہ تخلیقی منصوبے کی معرفت، یہی انسان کا گول ہے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اعلیٰ دماغی صلاحیت دی. کیونکہ جہاں تک لگتا ہے کہ جنات کے اندر مسل پاور، اسٹرینتھ بہت زیادہ تھی، بہت اسٹرانگ تھے، لیکن دماغی صلاحیت اللہ نے انسان کو زیادہ دی، کیونکہ وہ دماغ ہی کے ذریعے سے وہ باتوں کو سمجھے گا اور چیزوں کو ڈسکور کرے گا، خدا کی معرفت حاصل کرے گا. تو معرفت حاصل کرنے کے لیے وسائل درکار تھے. تو اتنا زیادہ وسائل اللہ نے اس دنیا میں بھر دیے کہ ہر چیز میں اگر وہ چاہے غور و فکر کرے تو وہ معلوم کر سکتا ہے کہ اللہ کی رضا کس میں ہے، اللہ کو ڈسکور کس طرح کرنا ہے، اللہ سے تعلق کس طرح قائم کرنا ہے. اور اسی طریقے سے اس کی پرسنالٹی بھی ڈیولپ ہوتی چلی جائے گی.
تو ہمیں چاہیے کہ خدا کو، کیونکہ سارا سب کچھ دینے والا خدا ہے، تو اسی کو ہم اپنی محبتوں کا مرکز بنائیں، اسی سے ڈریں، اسی سے ڈر کر اپنی زندگی گزاریں اور اسی سے محبت کریں۔ تو لیکن اب ایک فرق ہے کہ دنیا، انسان اور یونیورس میں، یونیورس کو تو کمپلسیولی وہ خدا کے حکم کا پالن اس کو کرنا ہی کرنا ہے۔ جس طریقے سے اللہ نے سیٹ کر دیا ہے، سورج، چاند، ستارے، سب کچھ، چاہے اینیمل ورلڈ ہو، ویجیٹیبل ورلڈ ہو، کچھ بھی جو اللہ تعالیٰ نے جیسا اس کے لیے سیٹ کر دیا ہے وہ اس کے خلاف نہیں جا سکتا۔ اب پہاڑ کو ایک جگہ سیٹ کر دیا ہے، پہاڑ گھومنے لگے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن انسان کو آزادی دی گئی ہے کہ وہ سبمیشن کرے بائی چوائس، ولنگلی سبمٹ کرے خدا کے آگے، کیونکہ انسان کے لیے جنت ہے، جو بہت ہی قیمتی جنت ہے۔ تو اگر وہ ولنگلی سرنڈر کرتا ہے اپنے آپ کو خدا کے آگے تو اس کو جنت ملے گی۔ باقی جو دنیا کی ساری چیزیں ہیں وہ تو ان کے لیے کوئی ریوارڈ نہیں ہے، وہ اسی طرح سے چلتی رہیں گی، بلکہ پوری دنیا، پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ خدا کی معرفت حاصل کر سکے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں دیکھیے اتنے زیادہ چیزیں ہیں کہ لوگ اسی دنیا میں کھو جاتے ہیں، دنیا کے جو انٹرسٹ ہیں وہ غالب آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں سچائی کو پانے کے لیے، خدا کو ڈسکور کرنے کے لیے ہمیں ان شبہات کے پردے کو پھاڑنا پڑتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، اب یہاں میں ایک دو مثال دیتی ہوں۔ جیسے آپ طائف والوں کو لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کے پاس گئے تو طائف والوں نے بہت ہی ان کو ہیوملیٹ کیا کہ خدا کو تم ہی ملے تھے پیغمبر بنانے کے لیے۔ مطلب وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی بہت بڑا آدمی ہوگا، بہت مال و دولت والا ہوگا، وہ ٹرائبل چیف ہوگا۔ تو یہ دنیا کے اس میں کانٹیکسٹ میں وہ دیکھ رہے تھے، وہ میرٹ پر نہیں دیکھ رہے تھے کہ جو وہ بات کہہ رہا ہے اس بات میں کتنی سچائی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جن سے آدمی کو اوپر اٹھنا پڑتا ہے، یہ سارے شبہات سے اوپر اٹھنا پڑتا ہے، تبھی خدا کی ڈسکوری ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دو انتظام کیا۔ ایک تو انسان کے اندر ہی، انسان کی فطرت میں ہی رکھ دیا کہ وہ خدا کے آگے سرنڈر کرے، اس کا دل چاہتا ہے کہ سرنڈر کرے۔ اگر خدا نہیں ملتا تو کسی دوسری مٹیریل چیزوں کے آگے سرنڈر اپنے کو کر دیتا ہے۔ تو یہ دل میں ہی اس کو رکھ دیا ہے۔ اور دوسرا، اللہ نے پیغمبر بھیجے، پیغمبر ان کو ساری باتیں بتاتے تھے، کچھ لوگوں نے مانا، کچھ لوگوں نے نہیں مانا۔ آزادی کا یوز مس یوز دونوں ہوتا ہے۔ جی ماشاءاللہ آپا، یہ بہت اچھے پوائنٹرز آپ نے بتائے آج، خدا کی معرفت اور ٹیسٹ پیریڈ اور دا فیکٹ کی دیٹ وی ہیو ٹو ٹیئر دی ویلز آف ڈاؤٹ۔ آپا یہ جو بھی آپ نے آیت بھی بتائی یہ بھی بہت اچھے سے سمرائز کرتی ہے، جو آپ نے کہا نا کہ گاڈ کریٹڈ ڈیتھ اینڈ لائف سو دیٹ ہی مائٹ فائنڈ آؤٹ وچ ون آف یو از بیسٹ ان کنڈکٹ۔ آئی تھنک یہ بہت زبردست طریقے سے کلیئرٹی دیتی ہے واٹ از دی پرپز آف کریشن۔ اچھا آپا، یہاں پہ ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا تو فرشتوں کو بلایا اور ان کے سامنے اپنا تخلیقی منصوبہ بتایا، جیسا کہ آپ نے ابھی اس کا ذکر بھی کیا، تو فرشتوں کا کیا رسپانس تھا؟ اس کے بارے میں بھی آپ بتائیں۔ ہاں بالکل صحیح، بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ انسانی کو دیکھیے، اگر اس کو ایک بار پاور مل جاتا ہے تو پھر پاور کسی اور کے قبضے میں چلا جاتا ہے تو وہ کتنا ریئیکٹ کرتا ہے، تو اس کو بھولتا نہیں، انتقام لیتا ہے اس کا۔ تو وہی سمجھ لیجیے جنات کے ساتھ بھی ہوا، جنات کو پاور تھا زمین پر۔ تو جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے، اچھا اس وقت صرف جنات ہی نہیں تھے، فرشتے بھی تھے اور جنات بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حکم دیا کہ وہ انسان کے آگے جھک جائیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سجدہ کرنا، کچھ لوگ کہتے ہیں جھکنا، تو آپ کچھ بھی لے لیجئے، اس کو دونوں ہی چیزیں آتی ہیں۔ تو جھکنا کے مقصد کیا تھا کہ انسان کو اللہ نے ایک بہت بڑی مقصد کے لیے پیدا کیا کہ خدا کی معرفت حاصل کریں وہ، کیونکہ جس کو معرفت مل جائے گی وہی
جنت کا حقدار ثابت ہوگا۔ تو اس میں انسان کو ان لوگوں کی مدد چاہیے تھی، کیونکہ فرشتے ہی ہمیں سیدھی راہ بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انسان کے آگے جھک جاؤ، یعنی انسان کو تمہیں پوری طرح سپورٹ کرنا ہے دنیا میں، تبھی وہ کام کر پائیں گے۔ لیکن ابلیس جو ہے وہ راضی نہیں ہوا۔ ابلیس نے کہا انا خیر منہ، یعنی ابلیس جو تھا وہ جن جو تھے وہ آگ سے پیدا کیے گئے تھے اور انسان مٹی سے پیدا کیا گیا تھا۔ تو اس نے یہ دیکھا کہ آگ مٹی سے سپیریئر ہے تو میں سپیریئر ہوں، تو اس وجہ سے وہ نہیں جھکا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں ان سب لوگوں کو بہکا دوں گا، جس کو تم نے اتنا بڑا درجہ دیا ہے میں سب کو بہکا دوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس میں سے بہت سارے لوگ ایسے نکلیں گے جو تیرے بہکانے میں نہیں آئیں گے۔ تو لیکن فرشتوں کو بھی ڈاؤٹ تھا، فرشتوں کو یہ ڈاؤٹ تھا کہ جب جس طریقے سے مطلب جنات نے دنیا میں فساد مچایا، بلڈ شیڈ کیا، اسی طریقے سے آزادی پا کر انسان بھی وہی کرے گا۔ تو یہ ان کو ڈاؤٹ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ڈاؤٹ کو کلیئر کیا اور کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اس طریقے سے فرشتے چونکہ ان کے اندر سرکشی نہیں تھی، انہوں نے اللہ کے ایکسپلینیشن کو فوراً مان لیا اور انسان کے آگے جھک گئے، اور مسلسل وہ فرشتوں کی مدد سے ہی جو بھی سیدھی راہ پر چل رہا ہے وہ فرشتوں کی مدد اس کو مل رہی ہے۔ تو یہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو فرق کیا جنات میں اور انسان میں، کہ جنات کے اندر غالباً جیسے مولانا نے لکھا ہے اسلام دین فطرت میں، کہ ان کے اندر ندامت یعنی ریپنٹنس کا احساس نہیں تھا، کہ اگر وہ غلطی کریں تو ان کو احساس ہو جائے کہ انہوں نے غلطی کی ہے اور پھر وہ رجوع کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ ندامت کا جذبہ رکھا، جس کو ہم گلٹی فیلنگ، کوئی ہم بڑی غلطی کر دیتے ہیں تو ہمیں گلٹی فیلنگ ہوتی ہے، پھر ہم اس کی اصلاح کرتے ہیں، اپنے آپ کو ریفارم کرتے ہیں اور یہ ریزالو کرتے ہیں کہ آئندہ ہم ایسا کام نہیں کریں گے۔ تو اس وجہ سے انسان جو ہے انسان اور جنات میں یہ بہت بڑا فرق تھا۔ تو جیسے اب ہم مثال لیتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی، تو حضرت آدم جو ہیں انہوں نے غلطی کی، لیکن وہ غلطی جو تھی بہت جلد ان کو احساس ہو گیا کہ انہوں نے غلطی کی ہے، اور انہوں نے خدا سے بہت گڑا کر معافی مانگی، بہت زیادہ سنسیئر طریقے سے معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور ان کو بلکہ پہلا پیغمبر انہی کو بنایا، کیونکہ وہی پہلے انسان تھے۔ تو اس سے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کتنا زیادہ کمپیشنٹ ہے بندوں کے تئیں، کہ پہلا انسان بنایا، وہی پہلا پیغمبر بنایا کہ انسان کبھی بھی خدا کی ہدایت کے بغیر اس دنیا میں نہ رہے۔ وہ تو انسان نے یہ کیا کہ پیغمبروں کی بات ہی وہ نہیں مانتے تھے، جو مانا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے ایک مثال ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی۔ تو ہمارے ہاں مانا جاتا ہے کہ 4 خلیفہ جو ہیں، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور حضرت علی، یہ چاروں جو ہیں خلیفہ راشد ہیں، یعنی رائٹلی گائیڈڈ کیلفس۔ لیکن حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا مقام اتنا اونچا تھا، حالانکہ اموی خلیفہ تھے یہ، تو کہ ان کو 5واں خلیفہ راشد کہا گیا۔ تو مسئلہ کیا تھا؟ وہ تھے گورنر، تو کہیں کے تو گورنر نے حکم دیا کہ فلاں شخص کے سر پر بالکل ٹھنڈا پانی ڈالو، جاڑے کا زمانہ تھا۔ اب انہوں نے حکم مانا بادشاہ کا اور اس کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈلوایا۔ وہ اتنا ٹھنڈا پانی تھا جاڑے میں کہ وہ مر گیا۔ اب اتنا زیادہ ان کو ریپنٹنس ہوا، اتنا ریپنٹنس ہوا کہ وہ جو کہ پرنس تھے اور بہت ہی شاہانہ طریقے سے رہتے تھے، اس غلطی کے بعد انہوں نے اتنی توبہ کی کہ بالکل عام آدمی کی طرح رہنے لگے، اور جب ان کو خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے بالکل جیسے خلفائے راشدین نے حکومت کی تھی
بالکل اسلامی اصولوں کے مطابق اس طریقے سے انہوں نے کیا۔ ایک بار ایک عورت گئی ان کے پاس کہ اس کو کچھ ضرورت تھی، تو دیکھا تو وہ گھر میں بیٹھے ہوئے کچھ کھرپی ورپی سے کچھ کھود ہود رہے تھے، پیڑ ویڑ میں کھودتے ہیں نا۔ تو جب پوچھا کہ خلیفہ کون ہے، انہوں نے کہا یہی ہے۔ تو عورت نے کہا یہ ان کی تو یہ حالت ہے، یہ مجھے کیا دیں گے یہ؟ تو بتایا کہ اسی لیے تو دیں گے کہ وہ اپنے اوپر ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرتے ہیں۔ تو اتنا زبردست ان کو ندامت ہوئی تھی۔ آپ حضرت یونس کو لے لیجئے، حضرت یونس نے غلطی کی، پھر کتنا زیادہ خدا سے معافی مانگی اور دوبارہ وہ اپنی بستی میں گئے، اور ان سب لوگوں نے ان کا کہنا مان لیا، ان کو اپنا لیڈر مان لیا۔ تو ایسے بہت سارے قصے ہیں۔ ایک آدمی جو تھا اس نے 99 قتل کیے تھے، 99 قتل کیے تھے۔ پھر 99 قتل کرنے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ یہ تو بہت زیادہ ہو گیا، تو پھر ایک بزرگ کے پاس گیا پوچھنے کے لیے کہ اب کیا کر سکتے ہیں، کیا ہماری معافی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا اب نہیں معافی ہو سکتی، اس بزرگ کو بھی مار دیا، جی اب پورے 100 ہو گئے۔ اب وہ پھر ایک دوسرے بزرگ کے پاس گیا، مطلب اس سے آپ یہ سمجھیے کہ اس کے اندر کتنا سخت جذبہ ندامت کا آیا ہوگا۔ دوسرے بزرگ کے پاس گئے، وہ بتایا گیا ایسی ایسی بات ہے، اور جس نے کہا تو میری معافی نہیں ہو سکتی، میں نے اس کو بھی مار دیا۔ اب وہ بزرگ تھوڑا سمجھدار تھا، تو اس نے کہا کہ نہیں معافی ہو سکتی ہے، تم ایسا کرو جس بستی میں تم رہتے ہو وہ بستی خراب لوگوں کی ہے، تو وہ بستی تم چھوڑ دو اور فلاں بستی میں چلے جاؤ۔ تو وہ آدمی جو ہے نا فوراً اس بستی کو چھوڑا اور گیا دوسری بستی میں۔ تو ابھی راستے میں ہی تھا وہ، تو راستے میں ہی اس کا آخری وقت آ گیا۔ اب فرشتوں نے پوچھا کہ بھئی اس کے پیچھے تو اتنے برے اعمال ہیں، اور آگے وہ اچھے کام، اچھے انٹینشن سے آگے جا رہا تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ راستہ ناپو، اگر اچھی بستی کے قریب ہو وہ تو اس کو بخشش ہوگی، اور بری بستی کے قریب ہو تو بخشش نہیں ہوگی۔ تو وہ اچھی بستی کے قریب پہنچ گیا تھا۔ تو اس کی دیکھیے کتنا زبردست اس نے اب کتنی زبردست توبہ کی ہوگی۔ اسلام کی یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ اگر آدمی سچے دل سے توبہ کرے تو وہ معاف ہو جاتا ہے۔ اب ایک قصہ آپ کو اور بتاتی ہوں، وہ ہمارے گاؤں کا ہی قصہ ہے۔ ایک بڑے زمیندار تھے، تو انہوں نے غصے میں آ کے، اس بڑے زمینداروں کے پاس گن ہوتی تھی، غصے میں آ کے ایک لیڈر تھا دوسرے گاؤں کا، اس کو انہوں نے مار دیا۔ اب اتنا زیادہ لوگ غصہ ہو گئے، وہ لیڈر کو مارا انہوں نے کہ وہ پورے سارے گاؤں والے آ گئے کہ ہمارا گاؤں کو جلائیں گے۔ تو وہ اس کے بھائی نے کہا نہیں، ہم گاؤں نہیں جلائیں گے، بلکہ ہم جس نے ہمارے بھائی کو مارا ہے ہم اسی کو سزا دلائیں گے۔ تو گاؤں تو بچ گیا، ان کو 20 سال کی سزا ہوئی، لیکن اتنا زبردست ان کو اس کا ندامت ہوئی ہوگی کہ انہوں نے جیل میں بہت اچھے طریقے سے رہے، نماز روزہ کرتے رہے، اور ان کا تو کافی 4-5 سال ان کی، جب قیدی بہت اچھے طریقے سے رہتا ہے، کوئی شکایت کا موقع نہیں دیتا، تو اس کو تھوڑا سا سزا میں کمی کر دی جاتی ہے۔ تو وہ 4-5 سال پہلے ہی ان کا وہ ہو گئے، جیل سے رہا ہو گئے۔ پھر آ کے اچھے کام کرتے رہے، وہ بالکل ہمارے گھر کے پاس ہی تھے، اچھے کام کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری وقت میں ان کے گھر میں جو بڑے بڑے زمیندار ہوتے تھے نا، ان کے گھر میں ہی مسجد ہوتی تھی۔ تو صبح کا وقت تھا، ابھی فجر کی نماز میں 10-15 منٹ باقی تھا، تھوڑا ٹائم باقی تھا۔ انہوں نے کہا تم اذان دلا دو۔ اب ان کی اپنی ہی مسجد تھی، انہوں نے کہا تو بیمار بہت رہے ہوں گے، تو انہوں نے اذان دلائی۔ جیسے جیسے اذان ہوتی رہی ویسے ویسے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو کتنا بھی آدمی غلط کام کرے، لیکن بہت ہی سچے دل سے، جس کو توبۃ النصوح کہا جاتا ہے، سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ جی آپ سورہ البقرہ میں پھر یہ بھی آیا ہے کہ گاڈ اپوائنٹڈ اے خلیفہ آن ارتھ، تو یہ جو کانسیپٹ آف خلیفہ ہے، خلافت ہے، اس کو لے کر بھی بہت کنفیوژن ہے، تو آپ اس کو بھی واضح کریں۔ اصل میں دیکھیے لوگ جو ہیں نہ قرآن کو غور سے پڑھتے ہیں، نہ حدیث کو غور سے پڑھتے ہیں،
نہ پرافٹ کی سننا کو سمجھتے ہیں، بس کچھ الفاظ لے لیتے ہیں، بس اسی کو دہراتے رہتے ہیں، اب اپنا اس پر اپنا کنسٹرکشن، اپنا ایکسپلینیشن کرتے رہتے ہیں اس کا۔ اب جو ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں دنیا میں ایک خلیفہ، خلیفہ کا مطلب ایک خلیفہ، اب لوگوں نے اس کو بنا لیا خلیفتی، اپنا خلیفہ۔ اب اپنا خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا خدا کے ہم سکسیسر ہیں؟ خلیفہ کے معنی سکسیسر۔ تو خلیفہ جو تھا، کیونکہ خلیفہ کے مطلب ایک آزاد مخلوق یہاں پر اس کانٹیکسٹ میں، تو یہاں پر اگر لٹرل لیا جائے تو خلیفۃ الجن ہوا، کیونکہ جنوں کا سکسیسر تھا انسان۔ اب چونکہ جو سکسیسر ہوتا ہے عام طور پر جیسے بادشاہ کے بعد جو دوسرا بادشاہ آتا ہے اس کے پاس پاور ہوتا ہے، تو اس طریقے سے اس کے سیکنڈری میننگ میں پاور آ گیا کہ وہ ایک اس کے پاس پاور بھی ہوگا۔ تو اس کے بعد میں خلیفہ راشدین کے زمانے میں نہیں تھا، بلکہ بعد میں لوگوں نے اپنے آپ کو، بادشاہوں نے اپنے آپ کو خلیفہ کہنا شروع کر دیا، یعنی پرافٹ کے سکسیسر، اپنی ویلو بڑھانے کے لیے۔ نہیں تو حضرت عمر کو امیر المومنین کہا جاتا تھا، لیڈر آف دا بلیورز۔ تو یہ سب بات کے انٹروڈکشن ہیں، بدعات ہیں، اور لوگوں جب کہتے ہیں کہ جب بات کوئی غلط بات بہت زیادہ کہی جائے تو لوگ اس کو سچ ماننے لگ جاتے ہیں۔ تو اتنا کہا گیا کہ لوگ اس کو سچ ماننے لگے کہ انسان جو ہے وہ خدا کا خلیفہ ہے۔ آج مسلمانوں کا یہی تو حال ہو رہا ہے، خدا کا خلیفہ ہے اور اس کو خدا کی طرف سے اس کو اس دنیا میں حکومت قائم کرنی ہے اور خدا کا قانون نافذ کرنا ہے۔ اسی لیے آج ساری دنیا میں جو لڑائیاں ہو رہی ہیں نا، اس کا ایک مین ریزن یہی ہے، اس کا غلط انٹرپریٹیشن خلیفہ کا۔ تو یہ خلیفہ کے معنی ہیں آزاد مخلوق ہمارے اس کانٹیکسٹ میں۔ تو اب جو ہے اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے مسلمانوں نے کیا کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک معیاری سیاسی نظام قائم کریں۔ تو معیاری سیاسی نظام وہ سمجھتے ہیں کہ خدا کا جو قانون ہے اسی کو نافذ کرنا ہے، اسی کے ذریعے سے ہم ایک معیاری آئیڈیل پولیٹیکل سسٹم قائم کر سکتے ہیں۔ اور جہاں بھی کوئی حکومت ہوتی ہے، بھئی کوئی بھی حکومت ہوتی ہے، تو چونکہ کسی بھی ملک میں ہر طبقے کے لوگ رہتے ہیں، ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں، اور بہت سارے اور باتیں ہوتی ہیں جن کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے، تو ہر جگہ بالکل لٹرلی خدا کا قانون نہیں چل سکتا، تو وہاں ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے حالات کے حساب سے۔ تو وہ جو ہے رولنگ پارٹی سے بھڑ جاتے ہیں، ہر جگہ وہ اپوزیشن کا رول ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں تک کہ اب وہ ہارتے ہیں، کیونکہ جو رولنگ پارٹی اس کے پاس آرمی ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، وہ ان کو دباتی ہے۔ تو اب جب دباتی ہے، جب ڈائریکٹ بیٹل فیلڈ میں کچھ کام نہیں کر پاتے ہیں، تب وہ تشدد پر آ جاتے ہیں، گوریلا وار کرتے ہیں، سوسائڈ بامبنگ کرتے ہیں۔ اب آج کل تو بہت زیادہ یہ سب ہو رہا ہے۔ تو ساری دنیا کو انہوں نے بالکل جو جنات نے کیا تھا نا، تو جنات کے پاس تو اتنے اسلحے تھے نہیں، اتنی ترقی ہوئی نہیں تھی، تو اتنا وہ کر بھی نہیں سکتے تھے جتنا یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اب یہ لوگ نہیں سوچتے کہ کیا کسی پیغمبر نے معیاری سیاسی نظام قائم کیا؟ مطلب زندگی کا، انسان کی زندگی کا یہ مقصد ہی نہیں ہے معیاری سیاسی نظام، کیونکہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اللہ نے جب آزادی دی ہے تو انسان کو یہ بھی آزادی ہے کہ وہ غلط کام کرے، وہ سرکشی کرے، وہ دوسروں کی باتیں نہ مانے، قانون کا پالن نہ کرے۔ تو اس ماحول میں یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک معیاری سیاسی نظام جو ہے وہ قائم ہو۔ تو اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹیسٹ پیپر کے لیے اس دنیا میں انسان ٹیسٹ دے رہا ہے، تب ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھئی انسان تو کرے گا ہی، کبھی پراپر یوز کرے گا آزادی کا، کبھی غلط یوز کرے گا، کیونکہ وہ تو اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ تو اسلام کے مطابق دیکھیے، اقتدار کسی گروہ کی مناپلی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ، جیسے ہر چیز ٹیسٹ پیپر ہے نا،
اسی طریقے سے یہ حکومتیں بھی پاور، پولیٹیکل پاور بھی ٹیسٹ پیپر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر قوم کو، ہر گروہ کو، ہر مذہب والوں کو مسلسل بدلتا رہتا ہے. ان کو مسلسل حکومت ملتی رہتی ہے، کیونکہ اسی سے لوگ جج ہوتے ہیں کہ جب تم کو حکومت ملی تو تم نے کس طرح کام کیا. قرآن میں آیا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، کہ یہ دن جو ہے ہم بدلتے رہتے ہیں. لیکن مسلمان قرآن کو گہرائی سے نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، وہ تو صرف تلاوت کرتے ہیں. اگر دیکھیں تو کتنی امپائر آئی ہیں گئی ہیں. پہلے زبردست رومن امپائر تھی، سیسنیڈ امپائر تھی، اس کے بعد مسلم امپائر ہوئی، آٹومن امپائر ہوئی، برٹش امپائر. اب بڑھ گئی ہے، اب سبھی طاقتور ہو گئے. رشیا ہے، امریکہ ہے، چائنا ہے. تو اب یہ اس طریقے سے ہو گیا کیونکہ سب ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، سب نے اسلحے بنا لیے ہیں. تو یہ ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں قرآن کو بہت زیادہ غور سے پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. مقصد صرف ہماری زندگی کا معرفت ہے. معرفت ہر حالت میں آپ کر سکتے ہیں. اور اب حکومت ملے گی بھی تو چند لوگوں کو ملے گی، ہمیں تھوڑی حکومت ملے گی. تو حکومت اگر ہماری زندگی کا مقصد ہوگا تو ہم تو بغیر اس کے رہ جائیں گے، ہم تو اپنا ٹیسٹ دے ہی نہیں پائیں گے. تو یہ بالکل غلط ہے کہ حکومت جو ہے وہ سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے معرفت حاصل کرنا. جزاک اللہ آپا، بہت اچھے سے آپ نے اس کو ایلیبوریٹ وے میں اس کو ایکسپلین کیا. ایک کامنٹ اور ایک کوشچن لینا چاہوں گا جو آپا بھیجا ہے. یہ کامنٹ بھیجا ہے ڈاکٹر اسلم خان صاحب نے سہارنپور سے. انہوں نے لکھا ہے مولانا وحید الدین خان صاحب has explained how by delving into the depth of Quranic verses we can easily solve even the biggest problems. He has presented such an effective model of conveying the message of God to humanity that today anyone can carry that message forward. By simply keeping a few pamphlets and booklets with you, you can easily manage to convey the Creator's creation plan to people. Then you have accomplished the true task of spreading the truth. However, leaving aside others, many of us are not giving full attention to this divine work. آپا یہ ایک سوال آیا ہے لکھنؤ سے، محمد آصف خان صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ آپا ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر ریپینٹنس نہیں آتی ہے؟ کیا وہ اس کے ایگوئسٹک نیچر یا ایروگنس کی وجہ سے ہوتا ہے، یا کیا اس کا ایک ریزن ہے کہ لوگ اکثر ریپینٹ نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیے، ریپینٹنس کا جو جذبہ ہے وہ سب کے اندر ہوتا ہے، لیکن جیسے اگر آپ نے سب سے پہلی بار آپ نے کوئی غلطی کی ہے تو آپ کو بہت شدید احساس ہوتا ہے. لیکن اگر اس وقت آپ چوک جائیں اور آپ اپنی غلطی کو نہ مانیں تو آئندہ وہی غلطی کریں گے تو آپ کو اتنا احساس نہیں ہوگا. آپ غلطی پہ غلطی کرتے چلے جائیں گے تو کانشنس جو ہے، جس کو کہتے ہیں کہ مردہ ہو جاتا ہے. تو جیسے وہ ہوتا ہے، ہاں ایک حدیث ہے کہ اگر آدمی بار بار غلطی کرتا رہتا ہے تو دل پر ہر غلطی کے وقت اگر ہم اس کی وہ نہ کریں، ریپینٹ نہ کریں، تو دل پر ایک دھبا کی مانند ہو جاتا ہے. تو جب ایسی مسلسل کرتے رہیں گے اور غلطی کا احساس بھی نہیں ہوگا تو پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. یہ لٹرل نہیں لیں گے ہم، سمبولک ہے، لیکن ہمارا دل ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر ہمیں غلطی لگتی نہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے کانشنس کو بہت زیادہ بیدار رکھنا پڑے گا. اگر ہم بیدار نہیں رکھیں گے تو ہم پھر ایسا لگے گا کہ ہمارے اندر کانشنس ہے ہی نہیں. اس پر محنت، ہر کام پہ محنت کرنی پڑتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. جب میں شاید 14-15 سال کی تھی تو میں اپنے ایک عزیز کے یہاں گئی. ہمارے یہاں تو فادر کوئی ایسی ویسی چیز پڑھنے کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں تھا. تو عزیز کے یہاں گئی تو وہاں پر ایک جاسوسی ناول رکھا ہوا تھا. ہم نے تو کبھی ناول بھی نہیں پڑھا تھا. اب وہ دیکھا تو جاسوسی ناول کہیں سے سن لیا ہوگا
کہ جاسوسی ناول پڑھنے سے گناہ ملتا ہے تو ہم نے جب پڑھنا شروع کیا 2-4 پیج پڑھا ہوگا، جیسے ایک دم گھبراہٹ ہو گئی، پھر میں نے اس کو دبا کے رکھ دیا، کبھی نہیں پڑھا اس کو۔ تو یہ ہوتا ہے پہلی بار جو ہے نا جذبہ جو ہے، یہ جذبہ سب کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا ہوا ہے، لیکن انسان اگنور کرتا ہے اس کو کچھ کوئی بھی دنیاوی انٹرسٹ ہے، کوئی بھی وجہ ہے، یا وہ نہیں کہتا، ہم نہیں مانتے کوئی کچھ بھی کہتا رہے، ہم تو اپنی مرضی سے کام کریں گے، تو وہ جذبہ دھیرے 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 وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر کبھی بھی وہ اگر ریپنٹنس کرے سچے دل سے تو وہ پھر وہ جذبہ ابھر آئے گا۔ جی آپا، ایک چیز جو آپ نے بار باری آج بھی ٹاک میں کہی کہ یہ جو پوری زندگی ہے یہ ٹیسٹ پیریڈ ہے، اور آپا یہ ٹیسٹ پیریڈ ہے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو فریڈم بھی دی ہے تاکہ ہم کیا مورل چوائس لیتے ہیں وہ دیکھ سکیں، ہر ایک انسان کو جانچا جا رہا ہے اس لیے۔ تو آپ نیچر آف فریڈم کیا ہے؟ واٹ از دی نیچر آف دس ہیومن فریڈم؟ اس کے بارے میں آپ تھوڑا اور واضح کریں۔ دیکھیے فریڈم جو ہے، ایک ہے مین ورسز مین اور دوسرا ہے مین ورسز گاڈ۔ تو مین ورسز مین جو ہے وہ ہمیں فل فریڈم حاصل ہے اس وقت تک جب تک کہ ہم دوسرے کو ہارم نہ پہنچائیں۔ تو یہ ہماری لمٹ ہے جس کو سب لوگ جانتے ہیں، وہ قصہ امریکہ جب آزاد ہوا تو ایک آدمی بہت زیادہ ہاتھ واتھ ہلاتے ہوئے خوشی مناتے ہوئے جا رہا تھا، اس کا ہاتھ جو ہے کسی کے پاسر بائی کے نوز پر لگ گیا۔ اب اس نے کہا یہ کیا نان سینس ہے؟ اس نے کہا میں تو خوشی منا رہا ہوں، سیلیبریٹ کر رہا ہوں امریکہ کی فریڈم کو۔ تو اس نے کہا یور فریڈم اینڈس ویئر مائی نوز بگنس۔ تو یہ بہت ہی اچھا طریقے سے ہی السٹریٹ کرتا ہے کہ ہماری فریڈم وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں ہم دوسرے کو ہارم پہنچائیں، ادروائز ہم ٹوٹل سینس میں فری ہیں۔ تو یہ ہے، لیکن جو خدا کے ساتھ ہے وہ ہے کہ ہم فری نہیں ہیں خدا کے اس میں، ہم کو خدا کے حکم کا پابند رہ کر اس دنیا میں زندگی گزارنا ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے خدا کی بنائی ہوئی ہے، ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا شہر ہے، یہ ہمارا ملک ہے، سب کچھ ہمارا ہے، یہ ہماری فیملی ہے۔ وہ ایسا اللہ نے ہر چیز کو ایسے ویل آف ڈاؤٹ میں رکھا ہوا ہے کہ ہمیں لگتا ہے یہاں ہم بالکل آزاد ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں، سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب فریڈم، جب اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں دی ہیں، اسی طریقے سے فریڈم ہے اللہ کا گفٹ، تو جب گفٹ ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں اس کے ساتھ رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ تو یہی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم فریڈم کو خدا کے حکم کے مطابق اس کو استعمال کریں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو طریقے سے انسان کی ان کو سیف گارڈ کیا ہے۔ ایک تو ہمارے اندر ہی کانشنس رکھ دیا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے جب دیکھیے دوسرا کوئی غلطی کرتا ہے تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی غلط کام کر رہا ہے، اور وہی غلطی ہم کریں گے تو ہمیں اپنی ڈیزائر اتنی زیادہ ہے ہماری کہ ہم کہتے ہیں ہمارا جی چاہ رہا ہے تو ہم کر رہے ہیں۔ ایک بار مولانا، پہلے آپ جانتے ہیں کتابت ہاتھ سے کی جاتی تھی، جی، تو وہ اس کے لیے کبھی کبھی مولانا کو ایک امجد کاتب تھے، تو ان کی تھوڑا زیادہ عمر تھی، تو ابا کبھی کبھی ان کے پاس جاتے تھے، تو دیکھا ان کے ہاں ان کی چھت پر کسی کا بچہ پتنگ اڑا رہا تھا۔ اب وہ کہنے لگے کہ دیکھیے چھت پہ پتنگ اڑا رہا ہے، گر جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، کتنا غلط کام ہے۔ پھر مولانا کہتے ہیں کہ پھر ان کا بچہ آیا اور انہوں نے پتنگ نکالی اور جا کے اڑانے لگا اور وہ کچھ نہیں، اس کو کہا خوش ہو رہے ہیں۔ جی، تو یہ ہے کہ اپنا تو سمجھ میں ہی نہیں آتا اور دوسرے کا سمجھ میں آتا ہے، اس کا مطلب ہمارے اندر وہ احساس ہے نا کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ جی، تو ہمیں اس احساس کو بیدار کرنا ہے، اس کو احساس کو جلا دینا ہے، تبھی ہم سمجھ سکیں گے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ تو اس کے لیے
بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، غور و فکر کرنا قرآن و حدیث میں، اور لرننگ کرنا ہر ایک سے، دوسرا کیا کام کرتا ہے، کس نے، ارسطو نے، پلیٹو نے، کس نے کہا تھا کہ تم نے ادب کہاں سے سیکھا؟ تو اس نے کہا بے ادبوں سے۔ مطلب جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کام غلط کر رہا ہے تو آپ فوراً آپ کے دماغ میں آتا ہے نا کہ یہ کام ایسے ہم نہیں کریں گے، جی کتنا غلط وہ کام کر رہا ہے۔ تو یہ ہے، تو ہمارے دل و دماغ میں اللہ نے سب کچھ ہمیں دے کر بھیجا ہے۔ کہتے ہیں کہ ڈی این اے میں سب کچھ ہے سوائے موت کے، جی کہ موت کب ہماری آئے گی، اس کے علاوہ سب کچھ ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ ہم خدا کے آگے ہم سرنڈر کریں اور خدا کے مرضی کے مطابق اس دنیا میں زندگی گزاریں۔ یہ تو ہمارے اندر ہی ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ پیغمبر اللہ تعالیٰ نے برابر بھیجے، وہ بتاتے رہے۔ جی تو اس وجہ سے ہدایت میں اللہ نے کوئی کمی نہیں کی ہے۔ ہوں جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہم باتوں کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ تو بس فرق یہ ہے کہ کائنات میں اور انسان میں، کہ کائنات جو ہے وہ کمپلسریلی اس کو سبمٹ کرنا ہے، اس کے آگے کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اللہ نے پوری کائنات کو جس طریقے سے سیٹ کر دیا ہے، وہ اسی طریقے سے بلینس اینڈ بلینس سال سے وہ چل رہی ہے، وہ اس کو آزادی کا کوئی اجازت نہیں ہے۔ آل پلانٹس آربٹ دا سن۔ اب یہ نہیں کہ وہ پلانٹس جو ہیں، جو ہمارے سولر سسٹم میں پلانٹ ہے، وہ ادھر ادھر بھاگ جائیں، وہ اسی طریقے سے آربٹ کرتے رہیں گے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سیٹ کر دیا ہے۔ جی تو اور دوسری یہ چیز ہے، ہم کو نیچر جو ہے یہ ہماری لرننگ کے لیے ہے، کہ نیچر میں ہر چیز جو ہے پرافیٹیبلٹی کے اصول پر چل رہی ہے۔ ہر چیز، ہمیں پیڑ ہمیں سایہ دے رہا ہے، پھل دے رہا ہے، پہاڑ ہیں ان کے اوپر برف جمتی ہے، وہ ہم سارے سال اس پانی کو ہم پیتے ہیں جب وہ گرم ہو کے دریا میں آتا ہے۔ تو چاند ہے، رات کو ہمیں روشنی دے رہا ہے، ٹھنڈی ہوائیں ہیں، دنیا کی ہر چیز وہ سب پرافیٹیبلٹی پر چلتے ہیں، کوئی ہمیں ہارم نہیں پہنچاتا ہے۔ تو ہمیں اسی طریقے سے ہر طرف سے لرننگ کرنی ہے روزانہ، بلکہ ہمیں کچھ ایسی لرننگ کرنی چاہیے کہ ہم جب رات کو سوئیں تو ہم سوچیں کہ آج ہماری کیا لرننگ ہوئی ہے، چاہے وہ قرآن حدیث سے ہو، چاہے وہ اپنے جو پرسنل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ تو جیسے مولانا تھے، کوئی بھی آتا تھا فوراً پوچھتے تھے، اور کوئی بتائیے کچھ، کیا پوچھتے تھے؟ جی کوئی آپ اپنا ایکسپیرینس بتائیں۔ ایکسپیرینس بتائیے۔ اس ایکسپیرینس سے ان کو کئی باتیں ایسی مل جاتی تھیں کہ اس کو پھر وہ لکھتے تھے۔ جی ہاں، تو وہ بالکل جو بھی وہ لکھتے تھے وہ امیجنری نہیں ہوتا تھا، کہانی نہیں ہوتی تھی، بلکہ ریئل زندگی کے واقعات ہوتے تھے، اسی کو وہ لکھتے تھے۔ تو انسان کو سبمٹ کرنا ہے بائی چوائس، کیوں بائی چوائس سبمٹ کرے گا تبھی اس کو ریوارڈ ملے گا، اور ریوارڈ ہے بہت ہی قیمتی، وہ ہے جنت۔ تو ہمیں خدا کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے بائی چوائس۔ جی اور آپ ایک چیز اور بھی جو میں نے مولانا سے سیکھی اسی ایلیمنٹ آف فریڈم کو لے کر، کہ انسان ہر باری ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، کہ ہی اور شی فیسز ڈیفیکلٹ سچویشنز، نیگیٹو سچویشنز، چیلنجنگ، دے ایکسپیرئنس لاس، بٹ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ کس سچویشن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ان کا کنسرن یہ ہے کہ اس کا رسپانس کیا ہے ایسی سچویشن میں۔ تو circumstances is not the main thing. The response that a person gives in that situation, that is the most important thing. اور یہیں پہ آپ کا جو فریڈم، جو آپ کا نیچر آف فریڈم ہے، that comes at work، کہ آپ کس طریقے سے اپنے فریڈم کو یوز کرتے ہیں۔ تو آپ، میں سوچ رہا تھا اسی بات مولانا کی اس بات کو لے کر، تو میں اپنے آپ کو ہی سمجھا رہا تھا کہ جیسے اگر میرے پاس اگر کوئی بائیسیکل ہے اور میرے پاس دی اونلی wealth is 500 rupee note, and somebody comes, snatches away my bicycle, takes away my 500 rupee note, and also says some ill words, hurts me emotionally. لیکن اس ٹائم پہ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہوا ہے کہ اگر میرا رسپانس پازیٹیو رہے گا تو مجھے بائیسیکل کی بجائے he has probably kept a fully loaded private jet and maybe trillions of dollars. But that is not in this world, it is in the hereafter.
دی ایوری تھنگ دیٹ ڈپینڈز از کہ میں کیسے رسپونڈ کرتا ہوں اپنی فریڈم کو لے کر اس سچویشن میں، وہ بہت ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ بھی ہے آپا. آپ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، اور جو فائنل پیغمبر تھے وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا ان کا جو ایک پرائم میسج تھا فار ہیومینٹی، اس کو لے کر آپ کچھ بتائیں. ہم، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو کوئی بہت عظیم مقصد رہا ہوگا، کیونکہ اتنی بڑی کائنات، سولر سسٹم، ارتھ، اس میں سارا لائف سپورٹ سسٹم، پھر فرشتے اتنے زیادہ اللہ نے یہاں بھیجے انسانوں کی مدد کے لیے، تو کوئی بہت بڑا مقصد ہوگا. تو اسی مقصد کو ہمیں سمجھنا ہے. یہ مولانا نے اپنی کتاب معرفت میں اس پر کافی لکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایک تہذیب، جس کو ربانی تہذیب کہہ سکتے ہیں، ایک تہذیب بنائے انسان. تو ایکچولی اللہ نے ہر چیز یہاں پوٹینشل فارم میں رکھی ہوئی ہے، تمام چیزیں پوٹینشل فارم میں، اس کو ہمیں ڈسکور کرنا ہے. تو جو بھی سائنس کی بھی جو ڈسکوریز ہوئی ہیں، وہ کوئی انوینشن نہیں تھی، بلکہ سب کچھ اسی دنیا میں تھا. اس کو سائنسدانوں نے بہت زیادہ محنت کر کے اس کو ڈسکور کیا اور اتنی پوری ایک تہذیب بنا ڈالی. تو وہ تھی مٹیریل تہذیب. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ایک ڈیوائن تہذیب بنائی جائے. تو ڈیوائن تہذیب کی شروعات تو یہاں ہوگی، لیکن یہ تہذیب جو ہے، اس کا معرفت کا سفر جو ہے، یہ آخرت تک چلتا رہے گا. لوگ سمجھتے ہیں آخرت میں بس ہم لوگ صوفے پہ بیٹھے ہوئے کھاتے پیتے رہیں گے، تو ایسا نہیں ہے. مولانا نے بتایا کہ وہاں پورا معرفت کا سفر جو یہاں تو بگننگ ہے، اور آخرت میں یہ سفر مسلسل وداؤٹ اینی لمیٹیشن وہاں چلتا رہے گا، اور وہیں پر کلمنیشن ہوگا، وہیں پر مکمل ہوگا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 لیول پر کام کیا. ایک تو انسان کے اندر ساری چیزیں رکھ دی، انسان سمجھتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، وہ ولفلی غلط کام کرتا ہے. ایسا کوئی بھی نہیں ہے وہ نہ سمجھے کہ یہ غلط کام ہے. کتنے بھی ڈاکو ہی چاہے ہو، وہ ڈاکو بھی جانتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر بھی یہ بات ہے. سب کو وہی دل دیا گیا ہے کہ وہ سب کچھ سمجھتا ہے. تو آدمی جان بوجھ کر غلطی کرے گا اور معافی نہیں مانگے گا، تو اس کو پھر خدا کی مدد نہیں ملے گی. اور بغیر خدا کی مدد کے، فرشتوں کی مدد کے، ہم اس اسپریچول جرنی میں آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی انسانوں کو بغیر گائیڈنس کے نہیں چھوڑا. حضرت آدم جو کہ پہلے پیغمبر تھے، پہلے انسان تھے، انہی کو اللہ تعالیٰ نے پہلا پیغمبر بھی بنا دیا. پھر انسان کیا ہے، دنیا بہت اٹریکٹیو ہے. تو دنیا کے سے اتنا اس کو اٹریکٹ ہوتا ہے کہ وہ سب بھول جاتا ہے، آخرت کی باتیں، پیغمبروں کی باتیں تو بھول جاتا ہے. اس وجہ سے بار بار اللہ نے پیغمبر بھیجے. اب اس زمانے میں تو کوئی پریس وغیرہ کا دور نہیں تھا کہ کوئی چیز جو ہے وہ محفوظ رہ سکے. بس بائی ورڈ آف ماؤتھ چلتا تھا. پیغمبر کے جانے کے بعد 2-4 نسلوں تک وہ رہتا تھا، پھر لوگ بھول جاتے تھے، کیونکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق، اپنے ڈیزائرز کے مطابق وہ چلتے تھے. اور بھولتے نہ بھی ہوں تو صرف فارم رہ جاتا تھا، اسپرٹ غائب ہو جاتی تھی. تو پیغمبر تو 1,24,000 آئے، لیکن 25 بڑے بڑے پیغمبروں کا ذکر قرآن میں آیا ہے. تو پیغمبر کا جو سب سے بڑا پیغام ہوتا تھا وہ توحید کا پیغام ہوتا تھا کہ خدا ایک ہے، خدا کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اور باقی جو ہے دنیا میں جو بھی کام کرو وہ خدا کی مرضی کے مطابق کام کرنا ہے. ویسے موٹی اس زمانے میں بس یہی تھا، جھوٹ نہیں بولنا، چوری نہیں کرنا، کسی کا مال نہیں کھانا ہے، یہ ساری جو ہیں. تو اس طرح کی باتیں
ہر آدمی کے دل میں ہی ہے کہ ہم یہ غلط ہے، لیکن مزید اس کو تقویت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے۔ تو لیکن وہ اتنا زیادہ وہ دور تھا نیچر ورشپ کا کہ ہر نمایاں چیز، دیکھیے سائنس کے دور سے پہلے انسان کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ بجلی کڑکتی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ دیوتا غصہ ہو گئے، وہ یہ سائنس کے دور سے پہلے کا فینامنا ہے۔ اور سورج، مولانا نے بتایا کہ جب یہاں صحرا میں سورج اتنے آب و تاب سے نکلتا ہے کہ وہ سچ مچ لگتا ہے کہ کوئی دیوتا ہی ہے۔ تو انہوں نے دیکھا تھا تو لوگ کہتے تھے ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہی میرا رب ہے، یہ تو بہت بڑا ہے۔ وہ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے جو چھپ جائے، میرا رب ایسا تھوڑی ہے کہ تھوڑی دیر رہے گا تھوڑی دیر کے بعد غائب ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے سورج، چاند، دریا، پہاڑ، پیڑ، جانور، ہر چیز کو پوجا جاتا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے نیچر میں کوئی مسٹیریس فورس ہے اور اس کو پوجنے سے ہماری قسمت بدلتی ہے، بگڑتی ہے۔ اگر وہ ناراض ہو جائے، آپ جانتے ہیں پہلے چیچک ہوتا تھا تو اس کا علاج نہیں ہوتا تھا، سمجھتے تھے کوئی دیوی دیوتا ہیں اور وہ ناراض ہو گئی ہیں اس لیے بیماری ہے، وہ بیچارے کو بھوکا مار ڈالتے تھے۔ یہ تو بعد میں کچھ تو کام مسلمانوں نے کیا تھا، اس پر کتاب بھی لکھی تھی۔ اسی کو پڑھنے کے بعد ایک ایڈورڈ جنر تھے، انہوں نے ٹیکہ بنایا، پھر وہ ٹیکہ دیا جانے لگا اور ایسے مریض کو اور زیادہ اچھا کھانا کھلانا چاہیے۔ وہ ہم اس کو کچھ نہیں دیتے تھے کہ دیوی ناراض ہو جائیں گی۔ تو یہ سب دیکھیے سائنس سے پہلے کی باتیں تھیں۔ انسان کسی چیز کو ایکسپلین کر نہیں پاتا تھا تو انہی ٹرمز میں سوچتا تھا۔ وہ اتنا ڈرتے تھے ان چیزوں سے کیونکہ وہ سمجھتے تھے مسٹیریس فورس ہے اس کے اندر۔ تو حضرت ابراہیم سے کہتے تھے اور دوسرے پیغمبروں سے بھی انہوں نے یہی کہا کہ اگر تم نے اس کو کچھ برا بھلا کہا تو تم اندھے ہو جاؤ گے، پاگل ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ تو وہ ڈرتے تھے کہ اگر ایسا ان کو ہم نے نہیں ان کو ڈیو ریسپیکٹ دیا تو ہمارا یہ سب ہو جائے گا۔ تو یہ ہے، تو اسی لیے حضرت ابراہیم نے عراق کو چھوڑ دیا کیونکہ وہاں کے لوگ ماننے والے نہیں تھے۔ اب مسئلہ کیا ہو گیا تھا کہ شرک جو ہے اس میں ایک نیکسس ہو گیا تھا کہ عوام تو مانتے ہی تھے، اب بادشاہ لوگ ماننے لگے، کیونکہ اس کی وجہ سے کیا تھا کہ ہر بڑائی کو یہ لوگ دیوی دیوتا مان لیتے تھے۔ تو وہ بھی بادشاہ بھی بڑا ہوتا تھا نا تو ان کو دیوی دیوتا کا درجہ دے دیتے تھے، تو ہمارے بھگوان ہیں۔ تو اس وجہ سے بادشاہوں کو یہ موقع مل جاتا تھا عوام پر حکومت کرنے کا، عوام اچھی پالیسی چلائیں غلط چلائیں، عوام ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ تو ایک قسم کا ہی جو ہے نا پرسنالٹی کلٹ یہ ہو گیا۔ فرعون نے کہا بھی تھا انا ربکم الاعلیٰ، میں ہوں رب، یہ کون فرعون، یہ کون سا رب ہے، رب تو میں ہوں۔ تو یہ سب ہو گیا تھا، تو یہ بہت بڑی ایول تھی۔ اس ایول کو بعد میں جو سب انقلاب آیا، اسلام کا انقلاب، سائنس کا انقلاب، جمہوری انقلاب، تو ان سب چیزوں کو ختم کیا اس انقلاب نے۔ تو جمہوریت بہت بڑا ہمارے لیے بہت بڑی بون تھی۔ جمہوریت کی وجہ سے تمام لوگوں کو موقع ملا کام کرنے کا۔ پہلے تو کیا تھا، جو بادشاہ چاہتا تھا وہی ہوتا تھا، اگر کوئی بادشاہ کے خلاف کچھ بھی کر دے تو اس کا سر قلم۔ تو اس وجہ سے ترقی کچھ نہیں ہو پاتی تھی۔ نیچر میں جو تسخیر کرنا، نیچر کو، نیچر پر انویسٹیگیشن، نیچر پر ریسرچ، وہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا۔ بادشاہ بہت ڈرتے تھے کہ کوئی بھی نیا کام ہو رہا ہے تو وہ غلط ہی ہوگا، جو وہ چاہتے تھے بس بادشاہ کا حکم ہی سب کچھ ہوتا تھا۔ تو یہ تھا۔ تو پیغمبروں نے بتایا کہ اس دنیا میں تو صرف شروعات کرنی ہے، ہمیں اپنے آپ کو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بنانا ہے، اور اصل معیاری دنیا جو ہے وہ تو جنت کی ہے۔ وہاں پر اصل میں دیکھیے سارا لمیٹیشنز ختم ہو جائے گا۔ جب لمیٹیشن ختم ہو جائے گا تو ہم لامحدود طور پر ہم کام کر پائیں گے۔ انسان کا دماغ جو ہے نا وہ تو ہے ہی ہے لامحدود، لیکن اس دنیا میں اتنی لمیٹیشنز ہیں کہ ہم اس کو پورا استعمال نہیں کر پاتے۔ بہت جلد انسان بیمار ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے،
ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور مواقع جو وہ چاہتا ہے وہ نہیں ملتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ پورا کام کر نہیں پاتا۔ آخرت میں یہ ساری لمیٹیشنز ختم ہو جائیں گی، تو وہ ہماری آخری منزل ہوگا، وہاں معرفت کا دریا مسلسل جاری رہے گی، اور وہاں پرفیکٹ شکل میں خدا کا ریئلائزیشن ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ اپنی جھلک بھی وہاں دکھائیں گے کہ جو عارف انسان ہے، جو خدا کی جس نے معرفت حاصل کی، اسی سے اللہ راضی ہوگا۔ جی آپا، حضرت جبیر سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ کہا کہ واٹ آئی فیئر موسٹ اباؤٹ مائی امہ از دیٹ دے ول ہیو ایمبیشنز اینڈ وشز بیکاز ایمبیشن کمز ان دا وے آف دا ٹروتھ اینڈ وشز میکس اے پرسن کیئرلیس اباؤٹ دی ہیئر آفٹر۔ تو آپا یہ بھی بات صحیح ہے کہ ایوری پرسن از لائک اے گریو یارڈ آف انفلفلڈ ڈیزائر، وہ ڈیزائرس کو ہی لے کر اپنی پوری زندگی نکال دیتا ہے، جبکہ فیکٹ اس کہ آپ ڈیزائرس کو فلفل ہی نہیں کر سکتے اس دنیا میں۔ تو اس کے بارے میں بتائیں آپا کہ کیسے ڈیزائر مینجمنٹ انسان کر سکتا ہے، ڈیزائرس کو کیسے سمجھنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی آپ ہم سب کو بتائیں۔ اصل میں سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ انسان کریشن پلان کو سمجھے۔ اب انسان ایک دنیا میں آ گیا، اب وہ سمجھتا ہی نہیں کہ اس دنیا میں کیسے رہنا ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ سب کام غلط ہی غلط کریں گے۔ تو سب سے پہلے انسان کو خدا کے کریشن پلان کو سمجھنا ہے۔ تو کریشن پلان کے مطابق یہ دنیا ڈیزائر کے فلفلمنٹ کے لیے ہے ہی نہیں، تو کیسے ڈیزائر کا فلفلمنٹ یہاں ہوگا؟ کیونکہ یہاں اتنی لمیٹیشن ہے کہ ڈیزائر کا فلفلمنٹ پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو اور انسان جو ہے چونکہ اس کے اندر ہے ایک آئیڈیل ورلڈ بسی ہوئی ہے، کہتے ہیں جب انسان پیدا ہوا تو اس کو سب کچھ جنت دکھا دی گئی تھی۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مسکراتا ہے، کہتے ہیں وہ جنت دیکھ رہا ہے۔ تو اس کو سب کچھ اس کے دل میں، دماغ میں اس کے جنت بسی ہوئی ہے۔ اب وہ یہ فرق نہیں کر پاتا کہ یہ جنت جو ہے اس کو آخرت میں ملے گی، دنیا میں نہیں ملے گی۔ اسی وجہ سے وہ مسلسل فرسٹریشن میں رہتا ہے، کیونکہ آئیڈیل کی تلاش کرتا ہے اور آئیڈیل اس کو ملتا نہیں۔ اور بڑے بڑے لوگوں نے کہا ہے، جیسے ایڈورڈ گبن نے کہا ہے، ہیومن ہسٹری از لٹل مور دین دا رجسٹر آف کرائمس۔ تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس دنیا میں اتنی سفرنگ کیوں ہے، اتنی مصیبتیں کیوں ہیں، اتنی لمیٹیشنز کیوں ہیں۔ بڑے بڑے انسان جب میچیور ہوتے ہیں تو ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ آئنسٹائن جو ہے بہت کم عمر میں ختم ہوئے۔ تو اتنے بڑے بڑے لوگ جبکہ ان کے ٹائم ہوتا ہے کام کرنے کا، اس وقت وہ مر جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آتی نہیں ہیں۔ ایک الیکسس کیرل نے ایک کتاب لکھی، مین دا اننون، اس کی مین اننون بنا ہوا ہے کیونکہ جب ہر چیز کا اس دنیا میں جوڑا ہے، اسی طریقے سے اس دنیا کا بھی ایک جوڑا ہے۔ جب تک اس جوڑے کو لے کر کے ہم لائف کو ایکسپلین نہ کریں تب تک ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ نہ سمجھیں گے تو فرسٹریشن ہوگا۔ اب جیسے ہم لوگ ہیں سی پی ایس کے، مولانا کی ساری کلاسز ہم نے اٹینڈ کی ہیں، لٹریچر پڑھا ہے، تو ہم لوگوں کو بالکل کلیئر ہے کہ یہ دنیا صرف محنت کرنے کے لیے ہے اور اپنے آپ کو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بنانے کے لیے، جو کچھ ملنا ہے آخرت میں ملنا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو فرسٹریشن ہوتا ہی نہیں، کہ جو ملا ہوا ہے وہی لگتا ہے وہی بہت ہے، کیونکہ ہمیں جو گول ہے ہماری زندگی کی جو مقصد ہے اس میں کوئی رکاوٹ ہے نہیں، تو اور ہمیں کچھ چاہیے نہیں۔ تو یہ ہے۔ اب سر جیمز جینز جو اتنا بڑا میتھمیٹیشین تھا اور نوبیل پرائز اس کو ملا، اس نے لکھا ہے دا مسٹیریس یونیورس، اسی لیے کہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دوسری دنیا ہے، وہاں جو ہے سارے ہمارے ڈیزائرز فلفل ہوں گے۔ تو یہ لوگ جو ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں، وہ فرسٹریشن میں ختم ہوئے۔ جی سر جیمز جینس نے کہا، اٹ سیمز دیٹ مین ہیز اسٹریڈ ان اے ورلڈ دیٹ واز ناٹ میڈ فار ہم۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا، کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دنیا میں ہم کس طریقے سے جو ہم زندگی پانا چاہتے ہیں وہ کیسے ملے۔ ایک روسی رائٹر نے کہا ہے، اس دنیا میں ہر چیز بیوٹیفل ہے، صرف
ایک چیز بیوٹیفل نہیں ہے اور وہ انسان ہے. تو اس دنیا میں انسان دیکھیے شکل صورت رنگ سب کچھ ہے، تو وہ ایسا تھوڑی ہے کہ وہ اس کی انہیرنٹلی ایسا ہے، بلکہ وہ ہماری جیوگرافیکل کنڈیشنز ہیں. کوئی کالا ہے جیسے افریقہ کے لوگ ہوتے ہیں تو جیوگرافیکل کنڈیشنز پریویل کرتی ہیں. تو آخرت میں یہ ساری لمیٹیشنز ختم کر دی جائیں گی. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، تو رسول اللہ کبھی کبھی ہلکا مذاق بھی کرتے تھے، تو رسول اللہ نے اس سے کہا کہ بڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی. وہ لگی رونے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت میں سب جوان ہو جائیں گے، بوڑھے نہیں وہاں رہیں گے. تو وہاں بڑھاپا ہے، بدصورتی ہے، بیماریاں ہیں، موت ہے، یہ سب کچھ وہاں ایکسیڈنٹ ہے، وہاں یہ سب کچھ نہیں ہوگا. لیکن انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بالکل آزاد ہوں، میں جو چاہے کروں. تو یہی جو اس کی تھنکنگ ہے نا کہ میں آزاد ہوں، یہی چیز اس کے لیے مصیبت بن گئی ہے کہ وہ جب آزاد ہے تو اس کو ڈیزائر کے مطابق اس کو ایک زندگی ملنی چاہیے، لیکن وہ پریکٹیکلی امپاسبل ہے. تو رزلٹ جو ہے اس کا وہ ٹینشن ہے. اب وہ اتنا سمجھ لے کہ یہ دنیا اس کی اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ دنیا خدا نے بنائی ہے. تو یہاں خدا کی مرضی کے مطابق ہی ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے اور خدا کے آگے سرنڈر کرنا ہے. تو تبھی اس کو وہ اس قابل بنے گا کہ آخرت میں اسے اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دیں. تو لیکن انسان تو لمٹ کراس کر دیا، نیوکلیئر بام بنایا ساری دنیا کو. اب قیامت آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، 2-4 نیوکلیئر بام پھٹیں گے قیامت ہی آ جائے گی. تو انسان جو ہے وہ اپنی اس سے حد سے باہر چلا گیا. جبکہ آپ جانتے ہیں جنات کو جو معزول کیا گیا تھا اسی لیے نا کہ وہ دنیا میں فساد برپا کر رہے تھے، اسی لیے معزول کیا گیا تھا. اب اس سے تو ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ فساد انسان کر رہا ہے. تو کسی بھی وقت قیامت آ سکتی ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ بالکل دیکھیں گے کہ اب انسان جو ہے کوئی اچھا کام نہیں کرے گا، صرف برا ہی برا کرے گا، تو اس وقت پھر وہ قیامت آ جائے گی. تو یہی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اب کریشن پلان کو سمجھیں اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو چلائیں. جی. اور آپ اگر ہم قرآن کو بھی پڑھیں تو اس میں بہت کلیئرلی یہ چیز آ جاتی ہے ڈیزائرز کو لے کے. سورہ قاف میں جیسے ہے کہ دیر یو ول ہیو آل دیٹ یو ڈیزائر اینڈ دیر از ایون مور ود اس. تو مطلب ایک انسان جو تصور بھی نہیں کر سکتا ڈیزائر کو لے کے، اس کے بھی بیونڈ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وی ہیو ایون مور ود اس. سو یہ آپ نے بالکل بڑا صحیح کہا کہ ہمیں کریشن پلان کو سمجھنا ہے کہ یہ دنیا تو صرف ٹیسٹ کے لیول پر ہے، یہاں پہ آپ فلفلمنٹ آف ڈیزائر نہیں کر سکتے، وہ تو آپ کا آخرت میں ہی ہے. اینڈ دس از واٹ قرآن آلسو سیز ان چیپٹر 50. آپ میں کچھ 2 کامنٹس لینا چاہوں گا اگلا سوال لینے سے پہلے. یہ کامنٹ بھیجا ہے مس فریدہ کامران نے پاکستان سے، انہوں نے لکھا ہے جزاک اللہ، بیوٹیفلی نریٹڈ اینڈ یوزفل سیشن. مولانا اقبال عمری نے چنئی سے لکھا ہے ماشاءاللہ آج کا ٹاپک نے پھر سے مولانا کے مشن کو اچھے طریقے سے یاد دلایا. آپا نے بہت اچھی تفصیل سے آج بات بتائی، جزاک اللہ خیرہ. آپا روہت کمار جی نے امرتسر سے ایک سوال کیا ہے، انہوں نے لکھا کہ مولانا ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ کو لے کر بات کرتے تھے، لیکن کیا ایسا ہے کہ کچھ نیگیٹو تھنکنگ صحیح بھی ہوتی ہے؟ جیسے انہوں نے اگزامپل دیا کہ اگر آپ کوئی ایک نیا کام شروع کرنے کے لیے آپ سوچیں تو ایک طرف آپ پازیٹیو ہوتے ہیں کیونکہ آپ ایک نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ کے مائنڈ میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ شاید آپ ناکامیاب ہو جائیں، تو یہ ایک نیگیٹو تھاٹ ہے. تو اسی لیے وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ تھاٹ are these thoughts okay that on one hand you are positive about starting a new work but on the other hand you are worried کہ شاید آپ ناکامیاب رہیں؟ تو اس کے بارے میں وہ آپ کا ایڈوائس چاہ رہے ہیں. اس کو نیگیٹو نہیں کہیں گے، یہ نیگیٹیوٹی تو وہ ہے جب ہم کسی کے خلاف
کسی کے خلاف کوئی غلط بات سوچیں، وہ نگیٹیوٹی ہوتی ہے۔ اب آپ کوئی بھی بڑا کام کرنے جا رہے ہیں تو یہ تو سوچیں گے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ تو بالکل نیچرل ہے، نتیجہ کیا نکلے گا۔ اب بس ایک بات یہ بھی ہے کہ جو لوگ رسک لیتے ہیں کئی بار ان کو نقصان ہوتا ہے، لیکن اگر رسک نہیں لیں تو کوئی بڑا کام کر بھی نہیں سکتے۔ بالکل جی جی کہتے ہیں وہ ایک مثل ہے نا کہ جہاز جو ہیں وہ کیا ہے، وہ ہاربر میں رہنے کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں، جی یاد ہے آپ کو؟ کچھ اچھی سی مثل ہے۔ جی، بالکل بات سمجھ آ رہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں۔ تو اگر جہاز جائے گا جب سمندر میں تو کبھی طوفان بھی آئے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاربر میں وہ کھڑا رہے۔ جی تو تھوڑا تو یہ سب ان چیزوں کو تجربہ سمجھا کریے۔ بالکل ایک کوئی بہت بڑی کمپنی تھی، نام یاد نہیں آ رہا ہے، تو اس میں ایک آدمی مینیجر رکھا گیا، تو اس نے کوئی رسک لیا اور بہت اس میں بھاری نقصان ہو گیا۔ اب وہ بہت ڈر رہا تھا کہ اس کا مالک جو ہے وہ بہت غصہ ہوگا، تو مالک کچھ بھی نہیں غصہ ہوا، مالک اور خوش ہوا کہ تم نے اتنا بڑا رسک لیا، کیونکہ ہر بڑے کام کے لیے رسک لینا ہی پڑتا ہے، لیکن بہت اچھے سے سوچ کے کام کرنا چاہیے، مشورہ بھی ضرور کرنا چاہیے۔ اور آپ لاس کے بھی نا دو پہلو ہوتے ہیں، ایک تو لاس اٹ سیلف، اور دوسری چیز یہی جو آپ نے کہا کہ لرننگ فرام دیٹ لاس، مطلب آپ کو کیا ایکسپیرئنس ملتا ہے اس لاس سے۔ اینڈ اکثر یہ بھی ہے کہ وین یو لوز سم تھنگ اور یو سفر سم تھنگ نیگیٹیو، دین یو ٹرن ٹورڈز گاڈ فار اٹس کمپنسیشن، اینڈ ہو کین بی اے بیٹر کمپنسیٹر دین گاڈ ہمسیلف، بیکاز وہ مائنس کو پلس کر سکتے ہیں۔ تو ہر لاس میں مایوس نہیں ہونا ہے، ہر لاس سے ایک ایکسپیرئنس لینا ہے، جیسے آپ نے کہا ایک لرننگ لینی ہے، اینڈ دین ٹرننگ ٹورڈز گاڈ فار دا رائٹ ڈائریکشن، فار دا رائٹ ایڈوائس۔ اچھا، وہ شاید ایسا ہے کہ ships are safe in the harbor but they are not made for that purpose۔ پیس تو قرآن و حدیث کے مطابق وہی ہے، سورہ الرعد میں آیا ہے، چیپٹر 13 ورس 28، سنو اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ پیس تو دیکھیے اللہ سے جڑنے میں ہی پیس ہے، ورنہ پیس تو ہے نہیں، کیونکہ انسان اتنا زیادہ اس کی خواہشات ہیں، اتنی زیادہ خواہشات ہیں کہ وہ خواہشات کبھی پوری ہوتی نہیں ہیں، جی تو پیس کہاں سے ملے گا؟ جب تک ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ خواہشات اس دنیا میں پوری ہونے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ خواہشات اس لیے ہیں کہ ہم جانیں۔ اگر خواہشات سوچ لیجیے آپ کو ہمارے اندر خواہش نہ ہوتی تو ہمارے اندر جنت کی بھی خواہش نہ ہوتی، تو ہم جنت کے لیے کوشش کریں اور یہ جانیں کہ یہ خواہشات جنت میں پوری ہوں گی، تو اس لیے یہ خواہشات ہیں۔ تو ہم اس کا جو ہے صحیح رخ سے دیکھنا شروع کر دیں، لائف کو صحیح رخ سے دیکھیں۔ یہ غلط رخ سے دیکھنے کے لیے یہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اسی دنیا میں آئیڈیل ملے گا، اور وہی کیا، پوری ہیومن ہسٹری میں لوگوں نے یہی سمجھا کہ اسی دنیا میں آئیڈیل ملنا چاہیے۔ تو آئیڈیل کی تلاش میں بہت کام ہوئے، تمام فلاسفرز کام کرتے رہے آئیڈیل کی تلاش میں۔ ایک فلاسفر ہے عبد الکریم الجیلی، تو اس کی ایک پوری تھیوری اس نے ڈیولپ کیا انسان کامل کی، کہ وہ آئیڈیل مین، آئیڈیل اسٹیٹ، آئیڈیل سوسائٹی، آئیڈیل فیملی، یہ آج سے تھوڑی کہ وہ چلا آ رہا ہے، کیونکہ وہ جو ہمارے اندر آئیڈیل بسا ہوا ہے وہ جنت کا آئیڈیل ہے، لیکن اب لوگ اتنا جانتے نہیں، اتنا سمجھتے نہیں ہیں۔ اب سکندر اعظم کی مثال لیجئے، اس نے سوچا تھا ساری دنیا فتح کر کے ایک آئیڈیل پولیٹیکل سوشل سسٹم بنائیں گے، کہاں کر سکا؟ تو وہ تو بہت بہادر انسان تھا، بہت باصلاحیت انسان تھا، وہ نہیں کر سکا۔
تو ایک بڑا دلچسپ ایک قصہ ہے چارلی چیپلن کا. تو چارلی چیپلن تو بہت ہی مشہور کامیڈین تھا, لوگ اس کو دیکھ دیکھ کے بہت خوش ہوتے تھے اس کے شوز کو. تو ایک دن وہ ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس گیا, اس سے کہا کہ میں آئی لیو ان کانسٹنٹ ٹینشن. تو سائیکیٹرسٹ نے کہا یو شوڈ واچ دا شوز آف چارلی چیپلن. تو اس نے کہا بٹ آئی ایم چارلی چیپلن. جی تو وہ آدمی جو کامیڈی کر رہا ہے, لوگوں کو ہنسا رہا ہے, وہ بھی خوش نہیں ہے, کیونکہ انسان جنت کے علاوہ اور خدا سے ملاقات کے علاوہ کسی چیز سے خوش رہ نہیں سکتا. دنیا کی چیزوں سے وہ خوش نہیں رہ سکتا. وہ صرف عارضی کوئی چیز آپ کو پاس آئی ہے, کوئی چیز آپ کے پاس نہیں آئی ہے جس کو آپ بہت چاہتے تھے, وہ تھوڑی لمحوں میں بھی آپ وہ لگنے لگتا ہے کہ اب اس سے دلچسپی آپ کو نہیں رہی. اسی لیے جو بڑے بڑے لوگ ہیں, ہیرو ہیروئن, پیسے والے, وہ گھر بدلتے رہتے ہیں, گاڑیاں بدلتے رہتے ہیں, کہ وہ بہت جلد ان کو بور ہو جاتے ہیں. تو اس دنیا میں بورڈم ہے, آپ کو کچھ بھی مل جائے آپ بور ہو جائیں گے. اس کا ایک اور وہ ہے کہ چارلی چیپلن کا آئی لو واکنگ ان دا رین بیکاز نو ون کین سی می کرائی. تو ایک بار مولانا نے بہت سارے بڑے بڑے لوگوں کو انسائکلوپیڈیا میں نکالا تھا, 402 ٹاپ کے لوگوں کو. جی تو اس میں الیگزینڈر, نیپولین, ہٹلر, برٹرینڈ رسل وغیرہ, مدر ٹریسا, سب ڈسپیئر میں مرے. حالانکہ جو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں ہم تو وہ نہیں اچیو کر سکے. ان لوگوں نے تو بہت کچھ اچیو کیا, لیکن اس دنیا میں اصل میں ہے ہی نہیں, وہ فلفلمنٹ اس دنیا میں ہے ہی نہیں, تو ملے گا کہاں سے. اس دنیا میں تو بس ہماری ڈیوٹیز ہیں, ڈیوٹیز ہیں. مولانا کہتے تھے کہ آپ کو رائٹس جو ہے نا وہ سب آخرت میں ملیں گے, اس دنیا میں صرف ڈیوٹیز ہیں. جی اب البرٹ آئنسٹائن کو لے لیجئے, موسٹ فیمس سائنٹسٹ ان دا ورلڈ. اب اسرائیل جب بنا تو لوگوں نے چاہا کہ اسی کو اسرائیل کا پہلا پریزیڈنٹ بنائے, لیکن نوبل پرائز بھی اس کو ملا تھا, لیکن اس نے بالکل انکار کر دیا. اور آخری زمانے میں اس نے کہا, ہی ڈائیڈ ایٹ دا ایج آف 76. اس نے کہا کہ میں اکیلا ہوں, آئی فیل لائک اے اسٹرینجر ان دا ورلڈ. اتنا قابل آدمی, تو وہ بھی ایک اسٹرینجر کی نفسیات کے ساتھ مرا. جی تو اصل میں ہمیں آئیڈیالوجی آف لائف کو ڈسکور کرنا ہے, نہ کہ آئیڈیالوجی آف ایٹم سے ہمیں سکون نہیں ملے گا. یہ تو سب دنیا میں چونکہ خدا نے پوٹینشیل رکھا ہے, اس کو ڈسکور کر کے ایک تہذیب بنانی ہے. وہی جو ٹیکنالوجی بنی ہے ساری, وہ سب کتنے کام آ رہی ہیں خدا کا پیغام ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے. تو بس ہمیں یہی سمجھنا ہے کہ یہ دنیا جو ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے, اس کی مثال آپ امتحان ہال سے لے سکتے ہیں. امتحان ہال میں آپ کو جو ضروری سامان ہے وہی ملتا ہے. اب آپ کو وہاں بستر تو بنا ہوا ملے گا نہیں, آپ کو وہاں سرونٹس نہیں ملیں گے, وہاں آپ کو ساری چیزیں جو آپ کو گھر میں ملتی ہیں وہ وہاں نہیں ملیں گی. لیکن آپ کو فرسٹریشن نہیں ہوتا, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تو ایگزامینیشن ہال ہے, یہاں تو یہی ملے گا. تو اسی طریقے سے جب آپ پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں, وہاں آپ کو بس ذرا سا بیٹھنے کی جگہ مل جائے, آپ اسی میں خوش رہتے ہیں کہ جگہ مل گئی. اب آپ تھوڑی چاہتے ہیں کہ وہاں آپ کو پورا گھر ملے. تو یہی اس دنیا میں اگر آپ سوچیں گے کہ ہمیں اس دنیا میں کام کرنے کے مواقع ہیں, خدا کی مرضی کے مطابق اس دنیا میں ہمیں رہنے کی موقع حاصل ہے, نیک کام کرنے کا موقع حاصل ہے, عبادت کرنے کا موقع حاصل ہے, تو بس آپ کا ٹینشن ختم. آپ کا یہی زندگی کا مقصد ہے اور وہ پورا ہو رہا ہے. تو ہر معاملے میں آپ کرشن پلان کو سمجھیے اور خدا کی معرفت کے لیے پوری کوشش کریے, خدا کی یاد میں زندگی گزاریے, اسی میں سکون ہے. بائبل میں بھی یہی ہے, مین کین ناٹ لیو بائی بریڈ الون, قرآن میں بھی یہی ہے. جی آپ, دیٹ برنگز اس ٹو دا لاسٹ کوشچن آف ٹوڈے سیشن. آپ نے بھی جیسے ابھی کہا اور آپ نے اسٹارٹنگ میں بھی کہا تھا کہ خدا کی معرفت میں آپ جئیں, تو آپا وی کین سے دیٹ دی پرپز آف ہیومن لائف از معرفت, اینڈ دا لائف بفور ڈیتھ از بگننگ آف معرفت, اینڈ لائف آفٹر ڈیتھ از دی کلمنیشن آف معرفت.
بٹ آپا یہی آخری سوال بھی ہے اسی کو لے کر کہ کیا معرفت جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی جاری رہے گی؟ اس کے بارے میں آپا بتائیں. اس کے بارے میں مولانا نے اپنی کتاب معرفت پر بہت اچھے طریقے سے، اس کا شاید آخری چیپٹر ہے، بہت اچھے طریقے سے اس پر لکھا ہے. تو انسان کا دیکھیے لامحدود دماغ ہے، اور بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بھی 2-4-5% ہی یوز کر پاتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بلا وجہ تو نہیں بنائی. ہر چیز اب جانوروں کو دیکھیے، ان کے انسٹنکٹ میں اتنا ہی رہتا ہے جتنی ان کو ضرورت ہے. تو انسان کو اتنی زیادہ کیوں دیا گیا دماغ؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ دماغ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کا استعمال ہوگا. تو وہ جو لامحدود دماغ اللہ نے دیا ہے تو وہ یہاں استعمال ہو نہیں رہا ہے، کیونکہ یہاں کی لمیٹیشنز ہیں. تو اس لمیٹیشنز ہر طرح کی ہیں، موت ہے، بڑھاپا ہے، ایکسیڈنٹ ہے، بیماری ہے، یہ ساری لمیٹیشنز ہیں. تو اس طریقے سے ہماری جو کریشن پلان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، پیغمبروں نے بتایا ہے، اس کے 2 فیز ہیں. ایک تو یہ پریزنٹ ورلڈ ہے، اور ایک جو ہے آخرت کی دنیا ہے. تو پریزنٹ ورلڈ میں آغاز ہوگا معرفت کا، اور آخرت کی دنیا میں اس کی تکمیل ہوگی. تو اس دنیا میں جو ہے اصل جو کام ہے اس دنیا میں وہ ہے، جیسے کمپنیز کے لیے ریکروٹمنٹ کیا جاتا ہے، ویسے ہی یہاں پر ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ کا ریکروٹمنٹ ہو رہا ہے، سلیکشن ہو رہا ہے. اور جتنے کمپیٹنٹ لوگ ہیں وہ سب الگ کر دیے جائیں گے چھانٹ کے، اور پھر انہیں کو آخرت میں موقع ملے گا کام کرنے کا. تو دوسری دنیا میں جو ایک تو انسان کو کی ساری لمیٹیشنز ختم ہو ہی جائیں گی، اور دوسری دنیا میں فرشتے کھل کر ہمارا ساتھ دیں گے. وہاں فرشتے انویزیبل نہیں ہوں گے، ویزیبل ہوں گے. یہاں تو انویزیبل ہے ہمارا، جب ہم کبھی بہت مسئلے میں پڑ جاتے ہیں، مصیبت میں پڑ جاتے ہیں تو فرشتے ساتھ دیتے ہیں. لیکن وہاں پر ہمارے ساتھ ہوں گے فرشتے، اور ہمارا پوری مدد کریں گے، اور وہاں کوئی تھکان نہیں ہوگی، کچھ نہیں. وہاں بہت ہی جوائفل ایکٹیویٹیز ہوں گی. یہ جوائفل ایکٹیویٹیز قرآن میں آیا ہے کہ وہاں پر لوگ بہت سرگرم ہوں گے، سفر کریں گے، ہر کام کریں گے، اللہ کی رضا کے مطابق ہر کام کریں گے، لیکن کوئی تھکن نہیں ہوگی، کوئی کچھ نہیں ہوگا. اس میں ایک آیا ہے کہ وہاں پر جب مرد لوگ جائیں گے شاپنگ کرنے تو وہاں سے آئیں گے تو وہ اور خوبصورت لگ رہے ہوں گے. ان کی بیویاں کہیں گی اب تو اور زیادہ اچھے لگ رہے ہیں. تو اب یہاں دیکھیے شاپنگ کرنے آپ جاتے ہیں، کتنا تھکا کے آتے ہیں اور حالت خراب ہو جاتی ہے. تو وہاں پر جو بھی ایکٹیویٹیز ہوں گی وہاں آپ بہت ہی جوائفل ایکٹیویٹیز ہوں گی وہ. تو اس طریقے سے انسان جو ہے وہاں پر فرشتوں کی مدد سے اعلیٰ روحانی جو ہے تجربات اس کو ہوں گے. مسلسل معرفت کا سفر ہوگا. وہاں نیند بھی نہیں آئے گی. جب اتنی زیادہ وہاں خوشیاں ہوں گی تو خوشی میں نیند کہاں آتی ہے. تو وہاں پر انسان مسلسل سرگرم رہے گا خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے. اور جب خدا کبھی کبھی اپنی جھلکیاں دکھائے گا تو پھر انسان اب ساری جو جنت کی خوشیاں ہیں وہ بھی بھول جائے گا خدا کی جھلکیاں دیکھ کر کے. جی. تو وہاں پر جو مولانا کہتے تھے اسپریچول امپائر، تو اس کی بگننگ یہاں ہے، اور اسپریچول امپائر بنے گی آخرت میں. تو ہمیں یہی چاہیے، یہی ایک ہی شرط ہے کہ انسان خدا کے پلان کو سمجھے اور اس کے مطابق اپنا سفر جاری رکھے. اور یہ سفر جنت میں ایٹرنلی جاری رہے گا. وہ لوگوں نے صحیح کہا ہے کہ اگر ہم خالی صوفے پہ بیٹھ کے کھاتے پیتے رہیں تو بور تو ہو ہی جائیں گے. تو وہ بور نہیں ہونے کا ہے وہاں پر. اب مولانا نے بتایا کہ وہاں مسلسل جوائفل ایکٹیویٹیز ہوں گی، اور معرفت کی، خدا کی معرفت والی ایکٹیویٹیز ہوں گی. تو اس طریقے سے جنت میں ہم اپنا مسلسل اسپریچول ڈیولپمنٹ کرتے رہیں گے. جزاک اللہ آپا for doing a very detailed session on today's topic. So with this we will end today's class. Thank you for watching our program. We'll be back next Sunday same time. Thank you.